عزیز طلباء السلام علیکم۔ باقی مشق نظم اور بچوں کے 30 نمبر سوال ہے۔ متن کے مطابق درست جواب کا انتخاب کریں۔ نمبر 1 الف نمبر 1 شاعر بچوں کو بننے کا کہتا ہے نیک، یا پھر میں نے ٹک مارک کی ہے، نماز پڑھنے کے ساتھ کرنا چاہیے صدقہ اور خیرات، کام میں مل کر ہاتھ بٹانا چاہیے، مشکل کام ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں پر ڈال نمبر ہے مفلس دلوں کو کرنا چاہیے شاد، بات کو بولنے سے پہلے تولے، دل کے سارے بند دروازے کھولے سچ کی چابی سے، امی ابو کا کہنا مانے ہاتھ بٹھائے، صفائی سے ہوگا ہر ایک منظر پیارا پیارا، پڑھنا لکھنا اور آرام ہونا چاہیے وقت پر۔ یہاں پر یہ 14 نمبر سوال ہے، نظم کا مرکزی خیال ہے۔ نظم اور بچوں کا مرکزی خیال ہے تو یہ سامنے میں نے لکھا ہے۔ اس نظم کا مرکزی خیال یہ ہے کہ بچوں کو ہمیشہ نیک عادات اختیار کرنے چاہیے اور اپنے اساتذہ اور والدین کا حکم ماننا چاہیے، بڑے ہو کر اپنے ملک کی شان بڑھائے۔ اور یہ پہلے ہم نے کیا نظم میں اپنے پسندیدہ شعر کے بارے میں رائے پیش کرے، تو یہ وقت کے بارے میں جو نظم میں جو شعر لکھا گیا ہے وہی اچھا نظم ہے، اور والدین کے بارے میں بھی اچھا نظم شعر ہے۔ آپ اپنی مرضی کا جو ہے انتخاب کر سکتے ہیں۔ یہ تذکیرہ تانیث جو ہے، حقیقی تذکیرہ تانیث جو جاندار ہوتے ہیں اور غیر حقیقی تذکیرہ تانیث جو ہوتے ہیں یہ بے جان الفاظ ہوتے ہیں۔ نیچے اس کے بارے میں لکھا، خود پڑھ سکتے ہیں۔ یہ بے جان الفاظ جو ہوتے ہیں اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو استعمال کرنے سے پہلے میرے خیال سے کاکی کا حروفی اضافت جو ہے یہ لگا سکتے ہو، اور اسمی صفت کا بھی استعمال کر سکتے ہو۔ جیسے دیوار ایک غیر حقیقی تذکیرہ تانیث ہے، مطلب دیوار گر گئی، ٹھیک ہے، اس طرح بھی کر سکتے، یہ لمبی دیوار ہے اس طرح بھی پڑھ سکتے ہو، یا دیوار تعمیر ہوئی۔ یہ 7 نمبر سوال منظر الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں۔ یکجہتی کا معنی ہے اکٹھا ہونا، یعنی اتفاق۔ یہاں پر ایک جملہ لکھا گیا ہے، عوام کی یکجہتی سے ملک کی شان بڑھتی ہے۔ یہ 2 مرتبہ لکھا ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ عوام کی یکجہتی سے ملک کی شان بڑھتی ہے، یہ ملک کی جو ہے 2 درمیان میں لکھا ہے، یہ صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ صفائی نصف ایمان ہے۔ شاد، بچے والدین کے دلوں کو ہمیشہ شاد رکھے، یا حکم مان کر شاد رکھنا چاہیے۔ یہ جملہ کا بھی ہے، بچے والدین کے دلوں کو ہمیشہ شاد رکھے۔ بل بوتے، ہر بچہ اپنی خدمت میرے خیال سے مؤنث ہے تو اپنی خدمت، ہر بچہ اپنی خدمت کے بل بوتے پر گھر آباد رکھے۔ عہد، آؤ بچوں عہد کرے کہ ہمیشہ سچ بولے، اس طرح یہ کافی ہے۔ یہ کہانی کے اصول لکھا ہے، اور نیچے کہانی کا عنوان ہے سانچ کو آج نہیں، شیخ عبدالقادر جیلانی کی رحمۃ اللہ علیہ کی جو کہانی ہے وہ آپ لکھ سکتے ہو۔ اسی طرح یہ مشق اتنا ہے، اتنا کافی درجہ صاحب کی تشریح کرے۔ یہ بھی ایسی زبانی بتاتا ہوں، یکجہتی کو ہم اپنائے، پاکستان کا مان بڑھائے، مطلب جب ہمیں اتفاق ہوگا تو ہم مضبوط ہوں گے اور ہماری ملک کی عزت بڑھے گی، یعنی کوئی بھی دشمن ہمیں میلے انگ سے نہیں دے سکتا۔ محنت کے بل بوتے پر ہم اپنی ملک کی شان بڑھائے، یعنی محنت کے سہارے پر جب ہم محنت کریں گے، کسی نہ کسی ادارے میں جائیں گے تو عوام کی جو ہے وہ خدمت کریں گے، تو اس سے ہماری ملک کی شان بھی بڑھے گی، ٹھیک ہے۔ اور اپنے ملک کے جو ہے شان اس طرح بڑھا سکتے کہ کوئی عالمی ریکارڈ قائم کرے، مطلب کوئی کارنامہ دکھا دے، تو اسی سے ہماری عزت بڑھتی ہے۔ آؤ بچوں مل کر سارے عہد کرے، نیک بنیں گے۔ تو شاعر پھر سے آخر میں کہتے ہیں کہ بچوں سارے آؤ کے عہد کرے، وعدہ کرے کہ ہم اچھے کام کریں گے، اچھے کام کرنے سے بندہ جو ہے نیک بنتا ہے۔ خوشحالی اس دیش میں ہوگی جب ہم سارے ایک بنیں گے، اور ہمارا ملک تب ترقی کرے گا جب خوشحالی اس میں آگے، امن آئے گا جب ہم سب اکٹھے ہوں گے اور مل کر کام کریں گے۔ پیارے بچوں السلام، اگر ہمارا چینل آپ کو اچھا لگتا ہے، ہماری ویڈیو اچھی لگتی ہے، یا ہماری ویڈیو میں کوئی کمی ہے تو آپ ہماری اصلاح کر سکتے ہو، بڑے جو ہے ہماری اصلاح کر سکتے ہیں۔ والسلام، ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے اور ہماری ویڈیو شیئر کریں تاکہ اس سے ہمارے بھی جو ہے شان بڑھائے، مطلب ہمارا چینل بھی اچھا ہو جائے۔